بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الحجر، مکی، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ الف لام را ہے، یا یہ خدائے علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ یہ ضابطۂ خداوندی کی آیات ہیں، یعنی یہ قرآن اپنے مطالب کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ دل کا آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں، دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، قوانین ہیں۔ وا قرآن مبین، یہاں واو کے معنی اور اینڈ نہیں ہیں بلکہ یہ تشریح کے لیے ہے، کیونکہ عربی زبان میں واو کے معنی یعنی کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ترجمہ اور کیا جائے تو معنی ہوں گے کہ الکتاب اور چیز ہے اور قرآن مبین اور چیز ہے، جو غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں واو کے معنی یعنی کے ہیں، یعنی قرآن اپنے مطالب کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ ربما، پارہ نمبر 14، آیت نمبر 2۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ وہ وقت آئے گا جب یہ مخالفین دنیا و آخرت میں حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم بھی اس ضابطے کو تسلیم کر لیتے۔ ابھی مہلت کا وقفہ ختم نہیں ہوا لیکن قریب آ چکا ہے۔ پچھلی سورہ ابراہیم کے آخر میں قبل از وقت بتایا گیا تھا کہ ابھی مہلت کا وقفہ تو ختم نہیں ہوا لیکن اب مہلت کا وقفہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا جس سے آخری نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جائیں گے، اور جب وہ سامنے آئیں گے تو فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ الرُّسُلَ۔ سورہ 14 آیت نمبر 44۔ اس وقت جب موت کی گھڑی ان کے سامنے آ جائے گی تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اے خدا، اگر ہمیں مہلت کا وقت دے دے تو پھر ہم تیری آواز پر لبیک بھی کہیں گے اور ہم رسولوں کا اتباع بھی کریں۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ بات اس زمانے میں تو ممکن تھی جسے مہلت کا وقفہ کہتے ہیں، لیکن اب ممکن نہیں ہے۔ گویا قرآن نے قبل از وقت بتایا کہ ایسی تباہی آنے والی ہے جسے دیکھ کر تم بے اختیار یہ کچھ اپنی زبان سے کہو گے۔ پچھلی سورہ کے سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے اس آیت میں بھی قبل از وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب تم شکست کے بعد کہو گے کہ کاش ہم بھی اس ضابطے کو تسلیم کر لیتے، تو آج کا یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ لہٰذا قرآن حکیم شروع سے آخر تک ہر لحاظ سے اپنے اندر ایک تسلسل اور ترتیب لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 3۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ حیوانوں کی طرح کھا پی لیں، دنیاوی سامان سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی آرزوؤں میں مگن رہ لیں۔ جلد اسی دنیا میں انہیں اپنے غلط انجام کا علم ہو جائے گا۔ العمل، عمل کا لفظ ایسی خواہشات کے لیے بولا جاتا ہے کہ ایک پوری ہو جائے تو اس سے اور آگے ایک اور خواہش مقرر کر لے اور پھر اس کے پیچھے چلے۔ اس کیفیت کے لیے قرآن میں تکاثر کا بھی لفظ آیا ہے، اور تکاثر کا جذبہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ سورہ 102 آیات 1-2۔ حیوانی سطح زندگی کفر کی زندگی ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، سورہ 47 آیت نمبر 12۔
اور جو کافر ہیں ان کا مقصد زندگی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا حیوانات کا مقصد ہوتا ہے کہ کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ اگر انسان کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہے تو پھر حیوان اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ تو ایمان بالباطل ہے اور یہ ہے کفر۔ انسان کے لیے اس ایمان کی ضرورت ہے جو حیوانی زندگی سے اونچی سطح کے اوپر ہو۔ اس میں نسل حیات یہ ہوگا کہ یہ زندگی تسلسل میں آگے چلتی ہے۔ حیوان کے سامنے زندگی کے آگے چلنے کا نسل نہیں ہوتا، اس لیے انسان کی زندگی کا نسل حیوانات کی زندگی سے مختلف ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی طبعی زندگی کو اس طرح بسر کرے جس سے زندگی بعد زندگی بہتر ہو جائے اور مزید ارتقائی منازل طے کر سکے۔ یہ ہے ایمان بالحق اور یہ ہے اسلام۔ دنیاوی سامان سے دنیاوی فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن دنیاوی سامان سے اخروی اور دنیاوی دونوں مفاد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کے سامان زیست کو دوسروں کی بہبود کے لیے کھلا رکھا جائے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے جس قوم کو بھی تباہ کیا اس کو ان کے اعمال کی نسبت سے طے شدہ وقفے کی مہلت کو پورا ہونے کے بعد تباہ کیا۔ جب تک صلاحیتوں کا تعمیری پلڑا جھکا رہتا ہے اس وقت تک تباہی نہیں آتی۔ جب تخریبی پلڑا جھک جاتا ہے تو ظہور نتائج یعنی اس قوم کی تباہی کا وقت آ جاتا ہے۔ اسے اس قوم کی اجل کہتے ہیں۔ موت کا ایک دن معین نہیں ہے، البتہ موت اور زندگی دونوں کے لیے ایک قانون معین ہے جس کے تحت موت آتی ہے اور زندگی ملتی ہے۔ اس معین قانون کو اجل کہتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ نہ کوئی قوم اس وقفے اجل سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد زندہ رہ سکتی ہے۔ آیت نمبر 6۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ قوت کی بدمستی میں یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص رسول جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو پاگل ہے، بھلا ہمیں زوال کہاں ہے؟ جب رسول کہتا کہ تمہاری روش اگر یہی رہی تو ایک دن تم تباہ ہو جاؤ گے، تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہماری مملکت اتنی خوشحال ہے تو پھر ہم پر تباہی کس طرح آ سکتی ہے؟ یہ اقتدار کی بدمستی کا عجیب نشہ ہوتا ہے جس میں انسان سمجھا آنے والے کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، حالانکہ رسول تو اس قانون کی روح سے کہہ رہا ہوتا تھا جس کا نتیجہ کبھی نہیں ٹلتا۔ آیت نمبر 7۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ وہ رسول سے کہتے کہ اگر اپنے دعوے میں تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو دعوے کے ثبوت کے طور پر فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ آیت نمبر 8۔ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ یاد رکھو ہم ملائکہ کو یوں ہی نازل نہیں کیا کرتے، وہ تو اس وقت نازل ہوا کرتے ہیں جب ظہور نتائج کا وقت آ جائے اور اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ جس طرح موت کا فرشتہ جب آ جائے تو مہلت نہیں ملا کرتی، اسی طرح جب تباہی لانے والے فرشتے آ جاتے ہیں تو مہلت نہیں ملا کرتی۔ تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ آیت نمبر 9۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اس ذکر قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 10۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور اے مخاطبین، یہ پہلا رسول نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی سابقہ اقوام کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے۔
آیت نمبر 11۔ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ تو جو رسول بھی اس سابقہ اقوام کے پاس آتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اے رسول گھبراؤ نہیں۔ آیت نمبر 12۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين۔ ان مخاطب مجرمین کے دلوں میں اسی طرح قرآن سے انکار نے گھر بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مذاق اڑانے کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ نسلکہ، یہ تو ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے دانے ہیں، یعنی سب ایک جیسے ہیں۔ آیت نمبر 13۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ نفسیاتی تبدیلی کے بغیر تمہاری قوم بھی پہلے گزرے لوگوں کی طرح اس قرآن پر ایمان نہیں لائے گی۔ آیت نمبر 14۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ انکار پر پختگی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جاتے تو بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ آیت نمبر 15۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ تب بھی یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم سب پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ آسمان میں دروازہ حقیقت میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اور ہم نے فضا کی بلندیوں میں ابھرے ہوئے اور نمایاں قرے بنائے، ان سے روشنی آتی ہے تو دیکھنے والوں کو بڑے خوشنما نظر آتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ۔ اور ان ستاروں کو ہم نے ہر قسم کی تخریبی قوتوں سے محفوظ کر دیا ہے تاکہ ان کا نظم و نسق بحسن و خوبی چلتا رہے۔ تخریبی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ ستاروں کے بارے میں تشبیہی انداز میں یوں سمجھو کہ اگر کوئی چوری چھپے ستاروں کی کچھ سن گن لینے کے لیے کان بھی لگاتا ہے، قرآنی علم کا دھمکتا شہاب کہانتوں کے سہارے ظن و قیاس اور تمام اٹکل پچوؤں کو کافور کر دیتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ، سورہ 15 آیت نمبر 18۔ علم نجوم کے دعوے داروں کی محض قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ عہد طفولیت زمانہ جاہلیت میں تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیا کرتے تھے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد انسانیت اپنی جوانی کے آغاز میں پہنچ گئی ہے۔ اب ان کی قیاس آرائیوں سے لوگ بے وقوف نہیں بن سکتے۔ اب ہر قیاس کو علم، تجربہ اور مشاہدے پر پرکھا جائے گا، اور چمکتا علم و یقین ان کے قیاس و تخمین کا استعارہ یوں پیچھا کرے گا جیسے کوئی شہاب ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اب علم و یقین ان کی قیاس آرائیوں کو بے نقاب کر دے گا۔ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے اور ستارے مجبور مخلوق، لہذا مجبور صاحب اختیار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کبھی نجومیوں کے اٹکل کے تیر اتفاق سے سچ نکل آتے ہیں تو ان کو قرآن نے چوری چھپے سن لینے والی بات کہا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ شیطان آسمان پہ سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو بکھانے کے لیے ان پر بڑے بڑے شعلے آگ کے مارے جاتے ہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جیسے وہاں خدا کی ریگولر پولیس ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے ان کو بکھا رہے ہیں اور یہ ادھر سے آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جسے ہم ٹوٹتا تارا کہتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کو شعلہ مارا گیا ہے۔ دراصل یہ ان کے کاہنوں کی، نجومیوں کی جو مندروں اور گرجوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کی بات ہو رہی ہے، جو قسمت کا حال بتایا کرتے تھے۔ یہ سب ان کے قیاسات ہوتے تھے، کبھی کبھار کوئی بات سچ نکل آتی تھی۔ ہم قرآن ہی سے سورہ الجن کی آیات پیش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
بدوی قبائل و صحرائی قبائل کو جن کہتے تھے، ان میں سے ایک قبیلے کا ایک گروہ قرآن سننے کے لیے آیا، لیکن انہوں نے سامنے آ کر نہیں، چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، تو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بذریعہ وحی آگاہ کیا، کہا قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورہ 72 آیت نمبر 1۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ ایک صحرائی خانہ بدوش قبیلہ کی ایک جماعت نے چھپ کر قرآن سنا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب چیز سنی ہے۔ سورہ 46 آیت نمبر 29۔ آگے ہے یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سورہ 72 آیت نمبر 2۔ جو کچھ ہم نے سنا اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ خدا کو مانتے تھے لیکن مشرکانہ انداز میں۔ سارے عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ بتوں، جنوں، ملائکہ کو خدا کا شریک بناتے تھے۔ اس کتاب کے سننے سے بدو قبیلہ شرک سے باز آیا۔ جو قرآن سننے گئے تھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑے مذہبی پیشوا، کوئی معتبر لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ سورہ 72 آیت نمبر 8۔ ہم سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے کہانت بہت آسمانوں کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں، لیکن قرآن آنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آسمان کی خبریں لانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب کہانت کہتے ہیں وہاں بڑے بڑے پہرے دار ہاتھوں میں آتشین کوڑے لیے بیٹھے ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ سورہ 72 آیت نمبر 9۔ اب کہانت کہتے ہیں پہلے ہم نے یہ عقیدہ پھیلایا ہوا تھا کہ ہم گھات میں بیٹھ کر آسمانی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ سننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے سامنے علم و برہان کے شعلے دیکھتا ہے، لہٰذا اب کہانت کا دور ختم ہو گیا۔ سورہ 67 آیت 5، سورہ 37 آیات 6 تا 9۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہم کہیں تو علم کا ایک شہاب ثاقب ہمارے پیچھے دوڑتا ہے۔ اب دور چلا گیا، الآن اب یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہم نہ نجومی ہیں، نہ ہم خبریں دینے والے ہیں، نہ ہم غیب دان ہیں، یہ سب فریب تھا، اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ انا لمسنا السماء، سورہ 72 آیت نمبر 8۔ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں سچ جانیے، ہم نے آسمان ٹٹول لیے ہیں، جہاں جہاں سے ہم خبریں لایا کرتے تھے اب وہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، ہم تمہیں کوئی خبریں غیب کی نہیں دے سکتے۔ اب وہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے گا تو علم کی روشنی اس کا پیچھا اتنا کرے گی کہ وہاں سے بگھا چھوڑے گی۔ اب وہ دور گیا، قرآن نے وہ دور ختم کر دیا۔ ایک بدو قبیلے کے کاہن اور نجومی خود قرآن سننے کے بعد اپنے قبیلے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی، پہلے ہم یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، ہم قرآن سن آئے ہیں، اب یہ توہم پرستیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ تھا جو قرآن نے کہا تھا کہ اب اگر کوئی غیب کا مدعی ہے تو اس کے پیچھے علم کا ایسا آتشی کوڑا آتا ہے جو اس کے بعد تاریکیاں، ظن و قیاس اور اٹکل پچو سارے کافور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نبی کہتا ہے کہ میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں وہ نجوم کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ کہانتوں والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک یقینی علم ہے جو میں تمہیں خدا کی طرف سے دے رہا ہوں۔ آیت نمبر 19۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اور زمین کو ہم نے گول ہونے کے باوجود پھیلا دیا ہے اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ جما دیے اور اس زمین میں ہر قسم کی چیزیں توازن و تناسب کے ساتھ ہو گئیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود کہیں اس کی گولائی نظر نہیں آتی، جتنا بھی کسی سمت کو چلتے چلے جائیں یہ چپٹی ہی نظر آتی ہے۔ رہے پہاڑ تو ان کا ہماری زندگی سے، ہماری کھیتی سے، ہمارے رزق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔
सूरज की किरणें समंदर के खारे पानी को अम्ले कशीद से उड़ाती हैं, बादल बनाती हैं जिससे बारिशें होती हैं। उसके अलावा बुलंद पहाड़ों पर सर्दियों में बारिश बर्फ बनकर गिरती है और पूरी सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर पानी का बहुत बड़ा जखीरा बर्फ की शक्ल में जमता रहता है। जब मौसम गर्म होता है तो पहाड़ों पर बर्फ पिघलकर पानी की शक्ल में नदी नालों और दरियाओं में बहती है, जिससे न सिर्फ खेतों की आगपाशी होती है बल्कि इंसानों को भी मीठा पानी मिलता है। आयत नंबर 20। وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ और हमने जमीन की पैदावार को तुम सब लोगों के लिए रोटी पानी मुईशत का जरिया बनाया और उस मखलूक के लिए भी जिनको तुम रिज्क मुहैया नहीं करते। वजअलना लकुम, हमने जमीन की पैदावार को सबके लिए बनाया, यानी पूरी नौ इंसानी के लिए। एक और जगह कुरान ने जमीन को सवाल लिस्साइलीन कहा, यानी हर जरूरतमंद के लिए। लकुम के मानी है तुम सब के लिए। आयत नंबर 21। وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم और कायनात की हर शय में छुपे मुनफात के खजाने खुदा के कंट्रोल में हैं, लेकिन वो इन खजानों को कदरे मालूम कानून फितरत के मुताबिक ही मखलूक की मुनफात के लिए बाहर लाता है। बकदरे मालूम, कदरे मालूम तबई कानून को कहते हैं। उसका इल्म हासिल करने की सलाहियत इंसान को अता कर दी गई है। जूं जूं इंसान का कानून ज़राअत का इल्म बढ़ता जा रहा है, पैदावार भी उसी कदर बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा जिस कदर कदरे मालूम का इल्म यानी कानून फितरत का इल्म इंसान को हासिल होगा, उसी कदर रिज़्क इंसान हासिल कर सकता है। किसी एक फसल में जमीन की सारी सलाहियतें बाहर नहीं आ जाती, बल्कि ये कदरे मालूम के मुताबिक नबी तुली बाहर आती हैं। कुरान ने जमीन के खजानों को मालूम नहीं कहा, वो हमारे इल्म में नहीं है। हम सिर्फ बकदरे तबई कानून के इल्म के उन्हें बाहर ला सकते हैं। आयत नंबर 22। وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ हम ही पानी के बुखारात से लदी हवाएं चलाते हैं, फिर बादलों से पानी बरसाते हैं, जिनका पानी तुम्हारे पीने और खेतों के सैराब करने के काम आता है। और पानी के सारे जखीरे को जमा कर लेना तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि पानी तो अमले तबखीर के जरिए तुम्हारी पहुंच से बाहर होता रहता है। आयत नंबर 23। وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ और जिंदगी की हर शाख को हमारे कानून के मुताबिक ही जिंदगी मिलती है और हमारे ही कानून के मुताबिक उन पर मौत तारी होती है। कायनात की हर शय हरान फना होती चली जा रही है, जबकि हमारे कानून को फना नहीं। तो रिज़्क़ के तमाम ज़राए हमारे गैर फानी कानून की विरासत तहवील में होने चाहिए, न कि इनफरादी तौर पर तुम्हारे पास। इस आयत में 6 अल्फाज हैं, लेकिन 5 मरतबा हम यानी वही की तकरार हुई है। तो इसका तर्जमा कौन सी जुबान में हो सकता है? इससे मालूम हुआ कि कुरान को तर्जमे की बजाय उसके मफहूम के जरिए ही समझा जा सकता है। यहाँ तक कि कुरान का तर्जमा अरबी में भी किया जाए तो भी बात नहीं बनती। कुरान का तर्जुमा उसके अल्फाज के मुरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करके भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कुरान को उसके मफहूम के जरिए ही समझा जा सकता है। आयत नंबर 24। وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ और हम जानते हैं कि तुम में से कौन अपनी इनफरादी हुनरमंदियों से रिज़्क़ के हसूल में आगे बढ़ जाने वाले हैं, यानी मुस्तक़दिमीन, और कौन अपनी कमतर हुनरमंदियों से पीछे रह जाने वाले हैं, यानी मुस्ताखिरीन। रिज़्क़ का मौजू पीछे से चला आ रहा है, इसलिए इस रियायत से ऊपर तक मफहूम मुतय्यन किया गया है, लेकिन आयत के मफहूम को रिज़्क़ से वाबस्ता करके महदूद नहीं किया जा सकता।
خدا انسان کے آگے بڑھنے کی نفی نہیں کرتا۔ سورہ 83 آیت نمبر 26۔ خدا فرق کرتا ہے تو میدان میں کرتا ہے، میدان باطل میں آگے بڑھنے کو خدا پسند نہیں کرتا، جبکہ میدان حق میں آگے بڑھنے کو خدا پسند کرتا ہے۔ یہ آگے بڑھنا اور پیچھے رہ جانا انسان کے اپنے اعمال کی مناسبت سے متعین ہوتا ہے۔ جو میدان حق میں جتنا آگے بڑھے گا اتنا ہی خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ 56 آیات نمبر 10-11۔ میدان حق میں آگے بڑھنے والوں کو خدا شاباش دیتا ہے، ان میں انعامات تقسیم کرتا ہے۔ میدان باطل میں آگے بڑھنے والے تقاصر کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ 102 آیات 1-2۔ لیکن جذبہ ہوس کم نہیں ہوتا، لہٰذا زیر نظر آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مفہوم 1 تو اوپر آ گیا ہے، مفہوم 2 ہم میدان حق میں آگے بڑھ جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور میدان حق میں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی۔ مفہوم 3 جو لوگ دنیا سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی خدا کے علم میں ہیں، اور جو ابھی پیچھے ہیں انہیں بھی خدا جانتا ہے۔ آیت نمبر 25۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اوپر سورہ 15 آیت 24 کے مفہوم نمبر 1 کے مطابق بلا شبہ جب لوگ نظام ربوبیت پر جمع ہو جائیں گے تو آگے اور پیچھے کا فرق ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ نظام حکمت اور علم پر مبنی ہوگا، اس میں سب یکساں ہو جائیں گے۔ اوپر سورہ 15 آیت نمبر 24 کے مفہوم 2 کے مطابق بلا شبہ اخروی زندگی میں ہم آگے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جمع کریں گے اور ان کے اعمال کا فیصلہ علم اور حکمت کی بنا پر کر دیں گے۔ اوپر آیت 24 کے مفہوم 3 کے مطابق بلا شبہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے، مرنے کے بعد سب کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال کی نسبت سے علم و حکمت پر مبنی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 26۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہی انسان کی پیدائش کی ابتدا سیاہ کیچڑ سے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتی ہے، تین لازب۔ سورہ 37 آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 27۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر الجان نامی مخلوق کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ انسان کے قابل برداشت زمین کا درجہ حرارت ہونے سے قبل زمین پر الجان نامی مخلوق بستی تھی۔ زمین کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہونے پر زمین اس مخلوق کے رہنے کے قابل نہ رہی، یا تو وہ مخلوق کسی گرب سیارہ پر چلی گئی یا زمین پر ہی فنا ہو گئی۔ زمین پر انسان کا خلیفہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ مخلوق زمین پر نہیں رہی، کیونکہ کسی کی موجودگی میں انسان خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ممکن ہے کہ خدا نے اس مخلوق کو الجان اس کے ناپید ہو جانے کی نسبت کہا ہو، یا وہ مخلوق ہو ہی غیر طبعی جو اب ناپید ہے، یا کم از کم قرہ زمین پر نہیں ہے، یا الجان وہ برقی ذرے یا لہریں بھی ہو سکتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن کائنات انہی ذروں کی منجمد شکل ہے۔ اب چونکہ زمین پر صاحب اختیار و ارادہ مخلوق موجود ہے تو اب یہ برقی ذرے یا لہریں انسان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، یعنی زمین کے خلیفہ کے ماتحت آ گئے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور جب تیرے نشو و نما دینے والے نے کائناتی قوتوں فرشتوں سے کہا کہ میں سیاہ کیچڑ سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتی ہے سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کرنے والا ہوں۔ یہاں آدم کی بجائے بشر کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ سورہ 15 آیت نمبر 28۔ میں سیاہ کیچڑ سے جو سوکھ کر کھنکھنے لگتی ہے سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کرنے والا ہوں۔
خدا نے آدم لفظ بنی نوع آدمیت کے نمائندے کے طور پر تمثیلاً استعمال کیا ہے، یعنی آدمی کی تخلیق یوں ہوئی تھی۔ آیت نمبر 29۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو اے کائناتی قوتوں، جب انسان ارتقائی منازل طے کر کے اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے طبعی جسم میں توازن و تناسب قائم ہو جائے اور میں اپنی صفاتی توانائی کا ایک شمع بھر خوابیدہ شکل میں اس کو عطا کر دوں تو تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ قرائے ارض پر فطرت کی کار فرما قوتوں کو ملائکہ کہا گیا ہے۔ ہر انسانی بچے میں پیدائش کے ساتھ ہی نفخ روح، خدائی توانائی یعنی ڈیوائن انرجی عطا کر دی جاتی ہے، جو خوابیدہ شکل میں ہوتی ہے۔ انسان کی طبعی زندگی کا اولین تقاضا یہ ہے کہ یہ خدا کی عطا کردہ خوابیدہ صلاحیتوں کی نشو و نما کرے تاکہ وہ موت کے بعد مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو سکے۔ ان صلاحیتوں کی نشو و نما قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 30۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون۔ تو تمام کائناتی قوتوں نے اطاعت کے لیے انسان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ انسان میں یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کائناتی قوتوں سے کام لے سکے۔ اگر انسان میں کائناتی قوتوں سے کام لینے کی صلاحیت نہ رکھی جاتی تو کائناتی قوتوں کو مسخر کیا جانا بے معنی ہوتا، اور خدا بے معنی کام نہیں کیا کرتا۔ یاد رہے کہ کائناتی قوتیں صرف اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، یعنی جو انہیں سر تسلیم خم کرنے کو کہتا ہے۔ آیت نمبر 31۔ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ سر تسلیم خم نہ کیا تو صرف ابلیس نے نہ کیا، اس نے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دینے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ابلیس یا شیطان انسان کے خود اپنے ہی سرکش و بے باک اور مفاد پیش پر مبنی جذبات ہیں۔ گویا انسان کے سرکش جذبات کے علاوہ کائناتی قوتیں تو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 32۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ خدا نے پوچھا ہے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ آیت نمبر 33۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ایسی مخلوق کے سامنے اطاعت کے لیے جھک جاؤں جسے تو نے ایسی سڑی ہوئی سیاہ کیچڑ مٹی سے پیدا کیا جو سوکھنے کے بعد کھنکھنے لگتی ہے۔ ابلیس نے انسان کے طبعی جسم کو تو پیش نگاہ رکھا، مگر وہ اس کے اندر خدائی صفات کی جھلک کو نظر انداز کر گیا، اس کے اختیار و ارادے اور صلاحیتوں کو نظر انداز کر گیا۔ آیت نمبر 34۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ خدا نے کہا یہ بات ہے تو تو اس حالت خوشگوار کیفیت میں سے نکل جا جس میں تو اب ہے، آئندہ کے لیے تو راندہ درگاہ ٹھکرایا ہوا ہے۔ انسان اگر جذبات شیطان سے مغلوب ہو جائے اور قوانین خداوندی کے تابع نہ رہے تو زندگی کی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ محرومی دنیا و آخرت دونوں میں مسلسل اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ آیت نمبر 35۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور اے ابلیس تو زندگی کی سعادتوں سے یوم الدین تک محروم رہے گا۔ یوم الدین کو تو قوانین خداوندی کے مطابق اس دنیا میں بھی انسان جب چاہے قائم کر سکتا ہے۔ ایسے دور میں تمام امور قوانین خداوندی کے مطابق سر انجام پائیں گے اور شیطان کو اپنا پروگرام چلانا آسان نہ ہوگا۔ نیز یوم الدین اخروی دنیا میں تو قائم ہونا ہی ہے، جہاں شیطان بیکار پرزے کی مانند ہو جائے گا۔
اس لیے خدا نے شیطان کو صرف یوم الدین تک کی مہلت دی ہے۔ یوم الدین کے بہت سے معنی میں سے ایک معنی ظہور نتائج کا وقت بھی ہے۔ قرآن یوم الدین کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی اختیار نہیں رہے گا، اختیارات سب خدا کے ہاتھ میں ہوں گے اور تمام امور قوانین خداوندی کے مطابق طے ہوں گے۔ آیت نمبر 36۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے ابلیس نے کہا ہے میرے پروردگار تو مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب انسان کو قانون مکافات کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 37۔ قال فإنك من المنظرين۔ خدا نے کہا اچھا تجھے مہلت دی۔ آیت نمبر 38۔ إلى يوم الوقت المعلوم۔ وقت معلوم تک مہلت پانے والوں میں سے ایک تو بھی ہے، یعنی قیامت تک۔ وقت معلوم انفرادی طور پر ہر انسان کو معلوم ہے کہ مدت عمل عمر بھر ہے، آخر کار موت آنی ہے۔ اسی طرح آج تو ہر کوئی سائنسی انکشاف کی وجہ سے جانتا ہے کہ ایک دن یہ کائنات لپیٹ دی جائے گی، لہٰذا انسان جانتا ہے کہ انسانیت کی مدت زیست زمین پر کائنات کے قائم رہنے تک ہے، پھر اخروی زندگی شروع ہوگی۔ آیت نمبر 39۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ ابلیس نے کہا ہے میرے پروردگار اب جب کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اور زندگی کی سعادتوں سے بھی محروم کر دیا ہے تو میں رد عمل کے طور پر انسانوں کی نگاہ میں عرضی دنیاوی مفادات کو خوشنما بنا کر دل میں اتار دوں گا اور تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ آیت نمبر 40۔ إلا عبادك منهم المخلصين۔ ابلیس نے اقرار کیا البتہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ ابلیس کی محدودیت، انبیاء اکرام اور صالحین تمام کے تمام خدا کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ ابلیس خود کہتا ہے کہ مخلصین لوگوں پر اس کا زور نہیں چل سکے گا، پھر خدا خود فرماتا ہے کہ ہاں میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ مخلصین کی راہ سیدھی خدا تک پہنچانے والی راہ ہے، اور یہ بھی کہ تیرا زور صرف گمراہوں پر چل سکے گا۔ قصہ آدم و ابلیس میں آدم کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم جس کو نبی تسلیم کیا جاتا ہے اس کو ابلیس کے اقرار اور خدا کے فرمان کے باوجود ابلیس آدم نبی کو کس طرح بہکانے میں کامیاب ہوا؟ کیا نبی ہوتے ہوئے وہ مخلصین میں سے نہ تھا؟ اگر جواب سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیں کہ آدم کوئی فرد نہ تھا بلکہ آدم نام کو انسانیت کے نمائندے کے طور پر خدا نے قصہ ابلیس و آدم میں تمثیلی انداز میں استعمال کیا ہے۔ آیت نمبر 41۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ خدا نے فرمایا مخلصین والی راہ جو توازن بدوش راہ ہے جو میری طرف لانے والی ہے لوگوں کو منزل مقصود پر پہنچا دے گی۔ آیت نمبر 42۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکے گا، تیرا غلبہ صرف ان پر ہی ہو سکے گا جو صراط المستقیم کو چھوڑ کر تیری پیروی میں گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن نے آدم یا آدمی یا انسان کے متعلق بتا دیا کہ تمام ملائکہ فطرت کی قوتیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئیں، لیکن ایک قوت کے جس کو شیطان یا ابلیس کہا گیا ہے وہ اس کے سامنے سرکش ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی یہ کیفیت کہ اگر انسان خدا کے قوانین کا اتباع کرتا رہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا تسلط نہیں ہو سکے گا۔ آیت نمبر 43۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔
اور ان سب ابلیس کی راہ پر چلنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں تباہی و بربادی کا جہنم ہے، اور یہ وہاں پہنچ کر رہیں گے۔ تمثیلی انداز میں شیطان اور ابلیس دراصل انسانی جذبات کی دو کیفیات ہیں۔ ابلیس یا شیطان تمثیلی انداز میں انسان کے حیوانی تقاضے ہیں، جسے آج کل نفسیات میں The beast in the man. کہا جاتا ہے۔ انہیں اگر بے باک چھوڑ دیا جائے تو یہ تقریبی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ جذبات شر نہیں ہیں، یہ تو انسان کے اندر بہت بڑی قوت ہے۔ جذبہ سے خالی انسان سے تو کوئی عمل سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر جذبہ ہی سے تو ارادہ جنم لیتا ہے، جس کا مظاہرہ انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ اگر اندر ارادہ یا جذبہ ہی نہ ہو تو کوئی عمل انسان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جذبہ تو بہت بڑی قوت ہے۔ جذبات کو قابل نفرت سمجھنا بڑا ہی غلط تصور ہے، جو عیسائیت کی طرف سے ہمارے ہاں تصوف میں آیا ہے۔ جس طرح کوئی قوت بذات خود نہ خیر ہے اور نہ شر، اس کا استعمال اسے خیر یا شر بناتا ہے، اسی طرح اگر جذبات کی قوت کو آئین خداوندی کے تابع استعمال کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے نفع بخشیوں کا موجب بنے گی، خیر ہوگی، اور اگر انہیں سرکش اور بے باک رہنے دیا جائے گا تو یہ انسانیت کے لیے تخریب پیدا کرے گی، شر ہوگی۔ بس یہی بات ہے جس کا ذکر کشمکش ابلیس اور آدم میں تمثیلی انداز میں آیا ہے۔ انہی کے لیے آیا ہے کہ جو اپنے جذبات کو سرکش و بے باک چھوڑ دیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ جنت اور جہنم کا ذکر بھی قرآن میں تمثیلاً ہی آیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔